الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ صدر باوقار معین المشائخ قابل صد احترام حضرت علامہ سید معین اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب مدظ اللہ العالی، وقابل صد احترام حضرت علامہ افتخار صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس کا عنوان ہے مومن کون، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جماعتوں کے لوگوں کے حوالے سے فرمایا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوشیاں منا رہا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ آج امت مسلمہ جس شش و پنج میں گرفتار ہے وہ ہر ایک پر عیاں ہے، اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت سارے آپ کے علاقے میں ایسے افراد ملیں گے جو نماز کے بھی پابند ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، حج و زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں، لیکن ان کے سینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کیا اسی کے پابند کو مومن کہا جائے گا؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے ایک شعر سے آپ مومن کی تعریف سمجھ لیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے
جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی محبت، ان کی الفت، یہی در حقیقت ایمان ہے۔ ان کی الفت کے بغیر اگر کسی کی زندگی میں سجدوں کی کثرت ہو، تہجد کی کثرت ہو، حج و عمرے کی کثرت ہو، تلاوت کی کثرت ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ان ساری چیزوں کا اعتبار اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے سینے میں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ یاد رکھیں، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توحید کرے اور اس کے پاس پہاڑ جتنے بھی عمل کیوں نہ ہو، میرا مولا اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے، اور اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا، نماز تیرے لیے ہم نے پڑھی، روزہ تیرے لیے ہم نے رکھا، حج تیرے لیے ہم نے کیے، زکوٰۃ تیرے لیے ہم نے ادا کی۔ میرے مولا، ہماری ساری عبادتیں اور ریاضتیں یہ تیرے لیے ہیں، اعمال تیرے لیے ہم نے کیے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آواز بلند ہو جائے تو ہمارے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو جواب ملے گا، ارے نادان، تجھے نہیں معلوم توحید کا ڈنکا، میری توحید کا اقرار کرنے والے، جب تک تیرے دل کے اندر میرے نبی کی عظمت موجود نہ ہوگی اور ان کا ادب موجود نہ ہوگا، ان کی بےادبی کر کے اگر تو سجدوں کی کثرت بھی کر لے تو تیرے سجدے میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اور غور کیجئے، تعظیم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے بہت سارے ساتھی کہیں بھی نماز پڑھ لیتے اور اگر اعلان ہو جائے کہ امام کعبہ آیا ہے تو بستیاں خالی کر کے سب وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو میں ایک حدیث سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک شخص ایک مسجد کا امام تھا اور اسے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھکتے دیکھ لیا۔ اس سمت مدینے میں، مکے میں نہیں، قبلے کی طرف اسے تھوکتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اس سمت، جیسے اس سمت قبلہ ہے تو اس سمت کسی نے تھوکا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا، کل سے تم مصلی امامت پر نہیں جاؤ گے، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی قبلے کی تعظیم نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو جو کعبے کی تعظیم نہ کرے اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے سجدوں کی حفاظت کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت اور الفت کو اس طریقے سے بسائے رکھو کہ اللہ اکبر، جیو تو ان کی محبت میں، چلو تو ان کی محبت میں، اٹھو تو ان کی محبت میں، بیٹھو تو ان کی محبت میں، رشتہ داری کرو تو ان کی محبت میں، کسی کو دو تو ان کی محبت میں، انکار کرو تو ان کی محبت میں، دوستی کرو تو ان کی محبت میں، دشمنی کرو تو ان کی محبت میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل
वजल्ला की मोहब्बत के दावेदार के लिए भी कुरान ने फैसला फरमा दिया। रब कदीर ने अपने महबूब से फरमाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा इत्तिबा करो। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी मोहब्बत के लिए तेरे महबूब के पीछे चलना शर्त है। तो जवाब मिलेगा, नादान, मुझ तक तू उस वक्त तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि मेरे महबूब के पीछे पीछे न चले, उनका इत्तिबा न करे। अगर तू मेरा महबूब बनना चाहता है तो मेरे महबूब की पैरवी कर, उनका इत्तिबा कर और उनकी मोहब्बत का चिराग सीने में जला, उनके पीछे पीछे चल, ताकि उनकी इक्तिदा की बुनियाद पर तुझे मेरे कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ कर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझसे पहले मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे मोहताज और मुख्तार के हवाले से, कितने नादान हैं वो लोग कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये नजरिया रखते हैं। उन्हें इतना भी एहसास नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहताज बना करके नहीं, मुख्तार बना करके भेजा है। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उलमा तशरीफ फरमाए, रसूल के मानी भी अगर देखा जाए ना, तो इसकी निस्बत अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के किसी बंदे की तरफ हो जिसे परवरदिगार ने रिसालत देकर इस फर्शे गिती पर भेजा, नबी की तरफ हो, रसूल की तरफ हो, पैगंबर की तरफ हो, तो फरमाया गया इसका मतलब यह है कि इख्तियार दे करके भेजा, मोहताज नहीं। रसूल के मानी ही इख्तियार के साथ भेजने के होते हैं। और कैसा इख्तियार दिया, कैसा इख्तियार अता फरमाया कि आज मस्जिद नबवी शरीफ में अगर कोई बंदे मोमिन चला जाए तो आप जरा सोचें, वहां पर जमीन का एक टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, हर मर्तबे फिक्र का कोई भी बंदा वहां पहुंचता है तो रियाजुल जन्नत में 2 रकात पढ़ने के लिए बेचैनो बेकरार है। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान की कोई आयत मुझे ऐसी बताओ जिसके अंदर ये मौजूद हो कि ये टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। तुम जाते हो वहां नमाज पढ़ने की जिद्दोजहद करते हो, वहां 2 रकात पढ़ने की सआदत हासिल करने की कोशिश करते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जमीन के इतने से टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा किसने बनाया? तो तस्लीम करना पड़ेगा, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पावर दिया, जमीन हो या शजर हो या हजर हो या इंसान हो, जिसे चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बना दे, जिसे चाहे। ये इख्तियार दिया है। और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की आदत करीमा ये थी कि वो अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर, इत्तिबा के अंदर इतने गुम थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप देखें मस्जिद क़िबलतैन में तहवील क़िबला के वक्त क्या पोजीशन थी सहाबा की? इक्तिदा कर रहे थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुक्तदी थे। और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करके इमामत फरमा रहे थे। जाहिर सी बात है, इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं। हालत नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की बजाय सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुख कर लिया। अब जब हुजूर ने काबे की तरफ रुख किया तो सहाबा के सामने सरकार का चेहरा हो गया। सहाबा बैक साइड में थे, सरकार इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। अब सरकार ने जब चेहरा फेरा तो सहाबा के सामने रुख हो गया। सहाबा क्या करें इस सिचुएशन में?
اس لیے کہ وہی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وہی نازل ہو گئی، سرکار نے چہرے مبارک پھیر لیا۔ صحابہ سے حضور نے نہیں فرمایا، توجہ چاہوں گا، ابھی صحابہ سے حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی اور اس کو قبلہ بنا دیا ہوں اس لیے تم اس طرف رخ کر لو، نہیں، سرکار کچھ نہیں کیے، اپنا رخ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا، جس طرف رخ مصطفیٰ ہو گیا صحابہ بھی اسی طرف اپنا رخ کو کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں بیک سائیڈ سے پیچھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے آقا کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ذرا دیکھوں میرے محبوب کے ان غلاموں کو، ذرا جانچوں تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے دیکھا کہ صحابہ آقا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو نماز کے اندر بھی آقا کس طرف رخ کرتے ہیں، جس طرف حضور رخ کرتے ہیں صحابہ بھی اسی طرف رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی یہ کہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ مولویوں کا روٹی بوٹی کا چکر ہے، جھگڑا ہے کہ ان کی برائی کرتے ہیں، آپ بتاؤ کوئی بھی صاحب ایمان کیا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور پھر معاذ اللہ آگے یہ لکھے کہ کتے بیل اور جانوروں کے خیال آنے سے معاذ اللہ نماز ہو جاتی ہے لیکن حضور کے خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی، کیا ایسے شخص کو آپ مومن مانیں گے؟ آپ سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی کوئی لکھ سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا؟ انشاءاللہ العظیم آپ جب چاہیں گے تب آپ کو اس تحریر والی غیروں کی کتابیں آپ کو دکھا دی جائیں۔ کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اس کو آپ مومن مانیں؟ اٹھائیے وہابیوں کے ترجمے کو، چلیے کتابوں کو ایک طرف رکھیے، انہوں نے جو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن کیا ہے کل صبح اٹھ کر کے ان کے ٹرانسلیشن کو پڑھیے آپ، اور میں جو آیت آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لو۔ انہوں نے سورہ والضحیٰ کی آیت کے ترجمے میں لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ معاذ اللہ ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت عطا فرمائی، یہ حضور کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا ترجمہ کرتا ہو، ایسی تحریر لکھتا ہو تو کیا ہم اس سے دوستی رکھیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس سے رشتہ داری کریں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، ایک مومن کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ان کا کوئی پرسنل ڈسپیوٹ نہیں ہے، ہمارا اور ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ان کی بکواس ہے اس کی وجہ سے ان سے ڈسپیوٹ ہے۔ اگر آج بھی وہ ان ساری بکواس سے توبہ کر لیں اور ان خفیہ کلمات سے توبہ کر لیں تو ہمارا ان سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر پیچھے مت چلو، ہر ایک کے نماز روزے کو دیکھ کر پیچھے مت بھاگو، پہلے دیکھو کہ ان کے سینے میں نبی کی محبت کتنی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانتا ہو، فیصل مانتا ہو، حکم مانتا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں
جب تک کہ آپ کو حکم نہ مانے. اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ایک واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اس طریقے کا آیا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق دونوں کے درمیان کچھ تنازع تھا، کچھ اختلاف تھا. وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے دونوں اور اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی فیور کے اندر فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. منافق نے جب دیکھا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، اس لیے کہ بڑے جلالی ہے فاروق اعظم، وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. اور وہ شخص پہنچا، وہ منافق پہنچا اپنا قضیہ لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس اور عرض کرتا ہے اے عمر، میرا اور ان کا معاملہ ہے، ذرا تم فیصلہ تو کر دو. اور یہ معاملہ ہے، یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں. وہ منافق تھا، اپنے آپ کو اس نے مسلمان کہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ ان کی باتیں سنتے یہودی نے کہا اے عمر، ابھی ہم حضور کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فیور میں فیصلہ کیا ہے. فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا جسے میرے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا، حکم ماننا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کوئی مرد اس وقت تک مومن ہے ہی نہیں، نہ کوئی مومنہ ہے، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی معاملے پر فیصلہ ہو جائے اسے تسلیم نہ کرے. اللہ نے یہاں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پوری زندگی پاک کا مطالعہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہر معاملے کے اندر جاتے نظر آتے ہیں، ہر معاملے میں پریشانیاں پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے کہ جب تک محبت رسول مسلمانوں کا سرمایہ رہے گا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دولت رہے گی، اس مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی. آپ مجھے بتاؤ آج دنیا کیوں کوشش کر رہی ہے مختلف کارٹون بنا کر کے منسوخ کر کے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک تھرمامیٹر ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ابھی مسلمانوں کے سینے کے اندر نبی کی محبت کی حرارت موجود ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو. سجدے اپنی جگہ پر ہیں، روزے اپنی جگہ پر ہیں، حج اپنی جگہ پر ہے، زکات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک کہ ان ساری چیزوں سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہ کرو گے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم نے یہی تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت، اپنی جان کو چھوڑ کر آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. فاروق اعظم کی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں گزری. فاروق اعظم ملت اسلامیہ کے وہ پتلے جلیل ہیں کہ اللہ اکبر ان کی وجہ سے مسجد حرام کے اندر پہلی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. جن کے اسلام قبول کرنے پر فرشتوں نے آسمان پہ نعرے لگائے وہ دن
شخصیت جب بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. مصطفیٰ پیارے نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. لرز گئے آقا میرے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آقا نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. عرض کرتے ہیں آقا اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے ان کے کمال ایمان کی گواہی عطا فرمائی. پتہ یہ چلا اب کوئی شخص یہ کہے کہ محبت کے لیے اس طریقے سے حضور کا اصرار کیوں کرنا ہے کہ سب سے زیادہ, باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, رشتہ دار سے زیادہ, اعزاء اقربا سب سے زیادہ, سارے انسانوں سے زیادہ. اب توجہ چاہوں گا, وقت کم ہے, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر دوست, دنیا کا ہر رشتہ دار وہ زمین کے اوپر تک تمہیں کام آتا ہے, لیکن آقا کی ذات وہ ہے جو زمین کے اندر بھی کام آتی ہے اور محشر میں بھی تمہیں کام آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے, اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ پریشانی کوئی بھی ہو آقا کو یاد کرتے تھے اور دنیا والوں کو دس دے دیا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو, ان کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں مرنے کا حوصلہ پیدا کرو. اور اے مسلمانوں اپنی روش کو بدل ڈالو اور ان لوگوں سے پرہیز کرو جن کے یہاں رسول اعظم کی محبت کی گفتگو نہیں ہوتی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گفتگو نہیں ہوتی, جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہا جاتا ہو, جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مذاق کی نظر سے دیکھا جاتا ہو, ایسوں سے پرہیز کرو. اس لیے کہ سنو یہ سارے لوگ تمہیں مرنے کے بعد کام نہیں آئیں گے, آقا تو قبر میں بھی کام آئیں گے, محشر میں بھی کام آئیں گے. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب کہتے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. آپ ذرا سوچو جب قیامت میں ماں بھی کام نہیں آئے گی اس وقت میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو بلا بلا کر اپنے دامن میں پناہ عطا فرماتے ہیں. آج امت مسلمہ ایک عظیم امتحان سے گزر رہی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہی میرے پاس مفتی اعظم مصر مفتی جمعہ صاحب مدذلہ العالی کا ایک فتویٰ ہے کہ میلاد منانا جائز ہے. میرے پاس وہ فتوے کی کاپی موجود ہے, جامع ازہر سے یہ فتویٰ آیا ہے. مفتی اعظم مصر نے جامع ازہر کے جو ہے انہوں نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے کہ عید میلاد منانا جائز ہے باعث برکت. اور آج اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. بچو, چمک دمک دیکھ کر ان کے پیچھے نہ بھاگو. ہاں البتہ ایک چیز ضرور میں عرض کروں گا, ایسی حرکتیں نہ کرو جن حرکتوں کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو تانا دینے کا موقع ملے. ایسی حرکتیں مت کرو, ڈسپلین مینٹین کرو. نکلو تو انداز سے پتہ چلے کہ محبت رسول میں جا رہا ہے, چلو تو پتہ چلے الفت رسول میں جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آقا کی محبت میں ڈوب کر کے چلو, رسول اعظم کی الفت میں ڈوب کر کے چلو, جلوس بھی نکالو اور جب اپنے گھروں کو اور علاقوں کو روشن کرو تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ کر کے روشن کرو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یاد رکھیں ہزار دنیا تمہیں روکنے کی کوشش کرے, تم کسی کے مکر و فریب کا شکار مت ہونا. اپنے نبی کی محبت میں
میں مال بھی خرچ کرو اور وقت آئے تو نبی کی محبت میں جان بھی خرچ کرو. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ہماری پہچان، ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اس لیے ہر ان لوگوں سے بچو جن کے یہاں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور بدعت ہے. میں افریقہ گیا، وہاں پر کچھ لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دنیا دار، وہ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ سنی جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. میں وہاں پہنچا تو ایسی بات میرے سامنے آئی کہ آپ مولانا سنیوں کو سمجھائیے، آپ سمجھدار ہیں تھوڑے، یہ سمجھتے نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ یہ کہتے ہیں یہ وہابی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، دیوبندی مسجد میں نہیں آنا چاہیے. میں نے سنا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ظہر کے بعد اپنے ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ، مسجد کے 90% لوگ اقامت کے وقت بیٹھے ہوئے تھے اور چند لوگ جو تھے وہ اقامت کے وقت کھڑے تھے. تو میں نے ان کو، جنہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو دیکھ لو پھر اپنے بات کریں گے. ان کو میں نے دکھا دیا. نماز ختم ہوئی. نماز کے اختتام پر جب ہم لوگ بیٹھے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام صاحب کا علم کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے وہ عالم. میں نے کہا مانتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، یہ لوگ جو امام صاحب جب اقامت کے وقت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چند لوگ جو کھڑے تھے، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ امام صاحب بڑے یا یہ 9-10 لوگ جو کھڑے تھے وہ بڑے؟ کہا نہیں، امام صاحب بڑے. تو میں نے کہا امام صاحب بیٹھے تھے اور یہ 10 لوگ کھڑے ہو گئے اقامت کے وقت، تو کیا یہ میسج پاس کرنا چاہتے تھے کہ امام صاحب سے زیادہ ہمارے پاس نالج ہے؟ فساد کون پیدا کر رہا ہے؟ اختلاف کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر وہ آپ سمجھنا یہ چاہتے ہو کہ اتفاق ہماری طرف سے نہیں، اختلاف ہماری طرف سے ہے، تو آپ مجھے بتائیے اسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن امام کے پیچھے رکوع سجدہ سب کر رہے اور اقامت پہ کھڑے ہو جائے، تو بتائیے اختلاف کون کر رہا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ 10 ہی سچے. تو میں نے کہا اختلاف ان کی طرف سے. اللہ عز و جل نے کرم فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے شق و طفیل ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور پھر ان 10 لوگوں سے کہا، بولے ہمارے مولانا نے بتایا کہ اقامت کے وقت کھڑا ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا جہاں تمہارے مولانا کہتے آج سے وہی نماز پڑھنا، اب یہاں کبھی مت. ان کی چھٹی وہاں سے ہو گئی. تو اختلاف کبھی سنی نہیں کرتا، اختلاف تمہاری طرف سے ہے، اس لیے کہ جب تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی تب اختلاف پیدا ہوا. اگر تم اختلاف نہ کرتے تو ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں. بستی میں تم جا کر کہتے ہو کہ سلام پڑھنا شرک ہے، بستی میں تم جا کر کے کہتے ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کو. عید میلاد کے خلاف تم پوسٹر لگاتے ہو کہ یہ شرک و بدعت. ہم کہاں کچھ کر رہے ہیں؟ جب تم یہ بات کرو گے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شیدائی تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں. اس لیے کہ یاد رکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا، یہی اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عطائے مفتی اعظم ہند، فیضان مفتی اعظم ہند. نبی کی میلاد میں اگر کمکمے لگائے تو تمہیں شرک نظر آئے اور کروڑوں کا اسٹیج بنا کر وہاں پر تم پروگرام پیش کرو تو اس خرچے پہ تم کو شرک نظر نہیں آتا. ایسے ہائی فائی اسٹیج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تمہیں شرک و بدعت نظر نہیں آتا. تمہارے دل میں چور ہے،
تمہارے دل میں نبی کی نفرت ہے، تمہارے دل میں نبی کی گستاخی موجود ہے. اس لیے مسلمانوں سنو، تم غریب نہیں ہو. اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے، فراوانی ہے، پیٹرول ڈالر کے اوپر یہ لوگ ناز کر رہے ہیں، تمہیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خریدار تو بہت سارے ہیں، ہمارا خریدار ہمارا پروردگار ہے. اس لیے کہ مومن کو خدا خریدتا ہے، اس کی بولی کوئی دوسرا لگا ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن وہ ہے، مومن ہی کی قید لگائی گئی، نمازی کی قید نہیں لگائی. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نماز کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، نہ حج کی کثرت ہے، نہ عمرے کی کثرت ہے، نہ کوئی نفل عبادت کی میرے پاس کثرت ہے. بس اتنا ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا انت مع من احببتا، میرے امتی تو قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ تمہارا دل دھڑکے تو تم اپنے آقا کو یاد کرو. آج معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. جس مدرسے میں پڑھ کر کے آئے اس مدرسے میں جب ڈنڈا پڑتا ہوگا نا تب بھی استاد کے سامنے ماں، اوف، باپ، ابا، بچاؤ، یہ سب کرتے ہوں گے. ماں تو مدرسے میں ہوتی نہیں ہے بھئی. تقریباً بچوں کا عالم یہی ہوتا ہے کہ مارو تو ماں ماں کہہ کر کے پکارتا ہے نا. کہہ دو کہ شرک، پھر گئے سب کام سے، کوئی بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچے گا مار کھا کر. جس نے بھی ماں کہا گیا کہ مصیبت میں ماں کو پکارا، غیر اللہ کو پکارنا شرک، گیا کام سے. وہ جہاں پڑے ہوں گے وہاں مار پڑی ہوگی تب بھی ماں ماں کہہ کر چلائے، تو ماں تو وہاں تھی نہیں، تو گئے وہ کام سے. تو سن لو، آدمی کو مصیبت میں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اسے پکارتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، مصیبت آئے تو حضور کو پکارو کہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے بلکہ یہ تو تعلیم ہے. اور آقا کو مصیبت میں پکارو گے آقا کرم کی نظر ضرور فرمائیں گے. بس یہاں آخری بات عرض کر کے میں گفتگو سمیٹ دوں، ختم کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے پکارو تو وہاں نہیں سنتے. اب تو موبائل آ گیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی سنیت بالکل ثابت ہوتی چلی جائے گی اور سنیت نکھرتی چلی جائے گی. موبائل ایک ایسی بات عرض کروں گا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. موبائل ہے نا بڑا خوبصورت انسٹرومنٹ ہے. موبائل کے ذریعے آپ ادھر بٹن دباؤ، ہزاروں میل کی دوری پر انسان سے بات چیت کر لو. ہوتا ہے نا، لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے. موبائل چارج ہو، موبائل میں سیم کارڈ موجود ہو، نیٹ ورک بھی ہو، اور جو نمبر آپ ڈائل کرتے ہیں وہ نمبر بھی صحیح ہو. ضروری ہے نا. آج کا مسلمان جو ہے تعجب کرتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یار کیا زبردست چیز نکالی ہے، یہاں بیٹھ کے اتنی دور بات کر، لیکن یہ کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے نا. موبائل کے اندر چارج بھی ہو، سم کارڈ بھی ہو، نیٹ ورک بھی ہو، صحیح نمبر بھی ہو. لیکن میں آپ کو ایک ایسا نیٹ ورک، ایک ایسی بات بتاتا ہوں جہاں اس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ سم کارڈ تھا،
نہ نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ تھا، نہ چارج کا کوئی مسئلہ تھا، صرف ایک چارج تھا ان کا دل ایک چیز سے چارج موجود تھا ان کے دل کے اندر. وہ کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی سے نہاون میں موجود حضرت ساریہ کو پکارتے ہیں. کوئی موبائل نہیں، کوئی سم کارڈ نہیں، کوئی نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں، مدینہ سے پکارتے ہیں یا ساریہ الجمال. نہاون میں موجود حضرت ساریہ یہ آواز سن لیتے ہیں اور پھر پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد چوکنا ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل جنگ میں کامیابی عطا فرماتا ہے. جب لوٹتے ہیں تو حضرت ساریہ سے پوچھا گیا اے ساریہ تم جنگ کی داستان سناؤ. وہ جنگ کی داستان سناتے 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 کہتے ہیں جمعہ کا وقت تھا، میں اپنے جمعہ کے وقت جو ہے میں پوری تیاریوں میں موجود تھا. اچانک میں نے آواز سنی یا ساریۃ الجبل، میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو انہوں نے بتایا اور فاروق اعظم نے جب مسجد نبوی شریف سے پکارا تھا، جب ان دونوں وقتوں کو ٹیلی کیا گیا تو یہ وہی وقت تھا. سن لو، دنیا کے انسانوں کو دوسروں سے رابطے کے لیے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے، نیٹ ورک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جس کا سینہ سرکار کی محبت سے لبریز ہو اس کے لیے اللہ عز و جل ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ وہ یہاں سے پکارے تو دوسری طرف سنائی دیتا. تو یاد رکھو یہ سب کتابوں میں موجود ہے، اس کا انکار کون کرے گا؟ جب غلام کی پوزیشن یہ ہے کہ ڈسٹینس سے اس طریقے سے سنے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو اور کسی کی پرواہ مت کرو، کوئی کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا بھی. یہ نہیں کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہابی کو دے دو، نہیں، بچو اس سے. اور اس کا صلہ اللہ اور اس کے رسول اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. عقیدے کی حفاظت آج کے دور کا سب سے بڑا ہمارے لیے سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے عقیدے کی حفاظت کرو. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلائے رکھو اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو ذہن میں رکھو. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، بس ان کی عزت پر جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم کی محبت اپنے دل میں بساؤ اور بد عقیدگی سے بچو، بد عقیدوں سے بچو اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ سب کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا